لوگوں سے اختلاف اور گمراہی کا آغاز نہیں ہوا. اور یہ اختلاف اور گمراہی کا آغاز کیوں ہوا؟ سبب کیا تھا؟ اپنی ناک اونچی کرنا، ہم حق پر تو نا حق پر، میری بات صحیح تیری بات غلط، بغیم بینہم، اپنی ناک اونچی کرنے کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوا. اور یہ ناک اونچی کرنے کے لیے، اپنی بات کو اونچا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو افضل، اپنی بات کو اعلیٰ قرار دینے والے کون لوگ ہوتے؟ جاہل لوگ نہیں ہوتے، عالم لوگ ہوتے، پڑھے لکھے لوگ ہوتے. اس کا مطلب یہ کام جو کیا ہے یہ عالم لوگوں نے کیا ہے، ان پڑھ اور جاہل لوگوں نے اختلاف اور گمراہی کی ابتدا نہیں کی ہے. شرک بھی اسی اختلاف سے پیدا ہوا، تو انبیاء آئے، کتابیں اتری. اس کے بعد اب مسائل آ رہے ہیں. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، کوئی مشرک لڑکا مسلم لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے. کوئی مسلم لڑکا مشرکہ لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ ایمان والی نہ ہو جائے. یعنی اسلام اور غیر اسلام میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، ایک خط فاصل ہے جو دونوں کو ملنے نہیں دیتا جب تک کہ دونوں ایمان والے نہ ہوں. اور اس کے بعد ایک مسئلہ اور بتایا جا رہا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نیچر دیا ہے عورتوں کا کہ وہ مہینے میں 5 دن 7 دن 8 دن ہر ایک کے ایام ہوتے ہیں، جس کو ہم ایام ماہواری کہتے ہیں. ان میں مردوں کو ان سے مقاربت کرنے سے منع کر دیا گیا ہے. جب وہ فارغ ہو جائیں حیض سے، خون بند ہو جائے، اس کے بعد مقاربت کر سکتے ہیں. اچھا، خون بند ہو جائے غسل ضروری ہے؟ کہتے ہیں کہ علامہ البانی اور امام ابو حنیفہ دونوں کہتے ہیں کہ غسل ضروری نہیں ہے، خون رکنا یہ وجہ تھا اور سبب تھا، یہ وجہ اور سبب ختم ہو گئے، آدمی مقاربت کر سکتا ہے. لیکن قرآن میں فَإِذَا تَطَهَّرْنَا، جب تک غسل نہ کر لیں مقاربت نہ کرو. لہذا صحیح ہے یہ کہ غسل کر لیں اس کے بعد مقاربت کیا. اچھا، اس کو ازا کہا گیا ہے. آدمی حالت حیض میں اگر مقاربت کرے تو گناہ، اور دوسرے وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہو سکتا ہے، یہ بھی ہے، کسی تکلیف میں مبتلا ہو سکتا ہے، جیسے سوزات وغیرہ کی بیماری لگ سکتی ہے. اس کے بعد ایک اور مسئلہ بیان کیا گیا، ایلا، غصے میں آ کر کے شوہر نے کہہ دیا کہ میں 3 مہینے تک 4 مہینے تک میں تجھ سے مقاربت نہیں کروں گا، بات نہیں کروں گا، خدا کی قسم کھاتا ہوں. اب اگر 4 مہینے کا ہے 3 مہینے کا ہے تو 3 مہینے سے پہلے ہی اگر وہ رجوع کر لیتا ہے تو چونکہ پہلے اس نے رجوع کیا ہے اور کہا تھا 3 مہینے سے پہلے ہی رجوع کر لیا، تو اب اسے کفارہ دینا پڑے گا. کون سا کفارہ؟ قسم کا کفارہ. قسم کھایا نا اس نے. کفارہ قسم کیا ہے؟ 3 دن روزے رکھے، اگر روزے نہ رکھے تو 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلائے، اگر کھانا بھی نہ کھلائے تو 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کپڑا دے دے. یہ کفارہ یمین ہے، قسم توڑنے کا کفارہ. کیا ہے؟ 3 دن یا تو روزے رکھے، روزہ اگر نہیں رکھ رہا تو 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلا دے، یا 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کپڑا دے دے. یہ کفارہ یمین ہے، قسم توڑنے کا کفارہ. اچھا، 4 مہینے گزر گئے، اب 4 مہینے کے بعد کیا ہونا ہے؟ اب چاہے تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے، 4 مہینے سے زیادہ ایلا نہیں کر سکتا. اس کو کہتے ایلا. 4 مہینے سے زیادہ ایلا نہیں کر سکتا. 4 مہینے جیسے پورے ہوئے، اب چاہے یہ رجوع کر لے یا اس کو طلاق دے دے. اگر طلاق نہیں دے رہا ہے 4 مہینے کے بعد تو پھر پنچ بیٹھیں گے، عدالت کے ذریعے دونوں کے درمیان تفریق کرا دی جائے گی. یہ ہے ایلا. کوئی آدمی قسم کھا لے اور مدت متعین کر دے کہ میں اتنی مدت تک خدا کی قسم تجھ سے بات نہیں کروں گا، تجھ سے مقاربت نہیں کروں گا وغیرہ وغیرہ. یہ ایلا للذین یولون من نسائہم والی جو آیت ہے اس میں اسی ایلا کے مسئلے کا بیان ہے. اس کے بعد کہا گیا کوئی مرد اگر
اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو یہ عورت کتنے دنوں تک عدت گزارے گی؟ مطلقہ عورت کی عدت کیا ہے؟ 3 حیض گزر جائیں دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے۔ ایک مسئلہ اور، ایک مجلس میں اگر 3 طلاق یا 1000 طلاق دے دیا ہے تو ایک ہی طلاق مانی جائے گی۔ تیسرا مسئلہ، عورت 2 ہی طلاق کے ساتھ مرد کے ساتھ رہ سکتی ہے اور 2 ہی طلاق کا حق مرد کو ہے۔ تیسری طلاق اگر اس نے دے دیا تو اب رجوع نہیں کر سکتا۔ 2 طلاق دیا اس نے نا، اب رجوع کر لے۔ تیسرا اس نے اگر دے دیا تو پھر رجوع نہیں کر سکتا، تا آ کے وہ اپنی مرضی سے کہیں نکاح کرے، پھر وہ اپنی مرضی سے شوہر اس کو طلاق دے دے تو شوہر اول کے لیے حلال ہوگی۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ 2 طلاق دے دیے اس نے 2 طہر کے اندر، 2 پاکیوں کے اندر، تو رجوع کا حق ہے۔ تیسرے طلاق کے بعد وہ حق ختم ہو گیا رجوع کا، 3 طلاق اس نے دے دیا۔ اس کے بعد ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ عورت پاک ہوئی، پاکی ہی میں طلاق دینا ہے نا، عورت پاک ہوئی، طلاق دے دیا، 3 حیض گزر گئے، پھر اس نے طلاق 2 جو اور ہیں وہ نہیں دیے، اب یہ عورت بائنا ہو گئی، اس کے نکاح سے نکل گئی، اگرچہ 2 طلاق ابھی باقی ہیں، اس لیے کہ عدت گزر گئی نا۔ ہاں اس میں سہولت یہ ہے کہ وہ عورت ابھی اس نے کہیں شادی نہیں کی ہے تو بغیر حلالے کے، حلالے شرعیہ کے، اس کے نکاح میں لائی جا سکتی ہے۔ ایک واقعہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے اس آیت کریمہ میں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ۔ واقعہ یہ ہوا کہ حضرت ماقل ابن یسار ایک صحابی ہیں، ان کی بہن جمیلہ وہ حضرت عاصم ابن عدی کے نکاح میں دی ہوئی تھی، انہوں نے ان کو 1 طلاق دے دی اور عدت پوری کی پوری 3 حیض گزر گئی۔ ان کو بڑا دکھ ہوا، یہ ماقل ابن یسار کے پاس آئے حضرت عاصم ابن عدی، کہا کہ تمہاری بہن کو میں دوبارہ نکاح ثانی کے ساتھ اپنے نکاح میں لینا چاہ رہا۔ بہت برا بھلا کہا حضرت ماقل ابن یسار نے، میں نے اتنی اچھی لڑکی اپنی بہن میں نے تمہارے نکاح میں دی تھی، تم نے میری بہن کی قدر نہیں کی، اسے طلاق دے دیا، اب میں تمہارے نکاح میں اس کو دینے والا نہیں۔ تو آیت اتری، لڑکی بھی چاہ رہی ہے کہ جہاں میں نے پہلے بار عزت دی ہے اب اسی کے ساتھ میں زندگی بھر رہوں، تو تم کیوں روکتے ہو؟ نہ روکو۔ اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ ولی کے بغیر نکاح جائز نہیں ہے۔ جو لڑکیاں بھاگ کر کے نکاح کر لیتی ہیں وہ نکاح نہیں ہوتا، ولی کے بغیر نکاح جائز نہیں ہے۔ کچھ لڑکیاں بھاگ کر کے نکاح کر لیتی ہیں، وہاں ولی نہیں ہوتا، ولی کی اجازت نہیں ہوتی، بغیر ولی کی اجازت کے نکاح باطل ہے۔ بھاگ کر کے جو لڑکی نکاح کر لے اس کا نکاح نہیں ہوتا، اس سے پیدا ہونے والے بچے حلال ہی نہیں ہوتے۔ تو ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ ولی کی اجازت کے بغیر، باپ ولی ہے، باپ موجود نہ ہو تو بیٹا ولی ہے وغیرہ، تو ولی کی اجازت کے بغیر لڑکی شادی نہیں کر سکتی۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ لڑکی اگر کہیں اپنی پسندیدہ جگہ شادی کرنا چاہ رہی ہے تو ماں باپ کو اس میں ٹانگ نہیں اڑانا چاہیے، اس کی مرضی کو مقدم رکھنا چاہیے۔ اب زندگی اس کو گزارنی ہے، اگر لڑکا سچ مچ صوم و صلات کا پابند ہے، اچھا ہے، کاروبار اچھا ہے، دے دینے میں کیا حرج ہے؟ لڑکی کی پسند کو مقدم رکھا جائے۔ لیکن اگر ولی یہ دیکھ رہا ہے، باپ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ لڑکی جس لڑکے کو پسند کر رہی ہے اور شادی کرنا چاہ رہی، وہ لڑکا صوم و صلات کا پابند نہیں ہے، مشرک ہے، کاروبار سے نہیں ہے، تو ولی کا فیصلہ مقدم گردانا جائے گا۔ اس کی اجازت کے بغیر لڑکی اپنی مرضی سے اسے شادی نہیں کر سکتی۔ دیکھو دونوں کی رعایت ہو گئی ہے، لڑکی کی بھی رعایت ہے اور ولی کا جو حق ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ اگر اچھا سمجھ رہا ہے تو دے دے، اور اگر اچھا نہیں سمجھ رہا ہے تو اس کا حق محفوظ ہے ابھی ولایت کا۔ اس کے بعد ایک مسئلہ بیان کیا گیا کہ بچہ پیدا ہو تو عورتیں دودھ کتنے سال تک پلائیں؟ کہا کہ 2 سال تک۔ والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، 2 سال کے بعد دودھ نہیں پلانا چاہیے، درست نہیں ہے۔ اچھا ایک مسئلہ اور معلوم ہوا کہ 2 سال کے اندر بچہ
اگر دودھ پی لیتا ہے کسی عورت کا تو وہ عورت اس کے اوپر حرام ہو جائے گی. مثلا ماں جو ہے وہ تو حرام ہے ہی اس کے اوپر, لیکن ماں نے دودھ نہیں پلایا بلکہ کسی اور عورت نے اس کو دودھ پلایا, تو 2 سال کے اندر ہی, ابھی بچہ 2 سال کا ہے, 2 سال کے اندر ہی اگر اس نے اس عورت کا دودھ پی لیا ہے تو وہ عورت اس کی رضائی ماں ہو جائے گی, اور اس سے جو لڑکی پیدا ہوگی اس کی رضائی بہن ہوگی, اس سے شادی نہیں ہو سکتی, وہ اس کی رضائی ماں ہو گئی. کوئی بھی عورت کسی بھی لڑکے کو دودھ پلا دے, لیکن 2 سال کے اندر. 2 سال کے بعد جوان آدمی اگر کسی عورت کا دودھ پی لے تو حرام نہیں ہوتی. بعض لوگوں نے مسئلہ پوچھا عورت کو دودھ پی لے تو, میں نے کہا تھا ٹھیک ہے وہ چلتا ہے, کوئی ماں نہیں ہو جاتی وہ, اس لیے کہ 2 سال یہ مسئلہ ہے. یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مسئلہ آیا تھا, یہ کہا گیا کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا. 2 سال کے اندر ہی اگر وہ دودھ پی لیتا ہے تو وہ اس کی ماں ہو جائے گی. اچھا کتنی مرتبہ پی لینا ہے؟ 1 مرتبہ کھینچ کر کے پی لے تب بھی اس کی ماں نہیں ہوتی, 2 مرتبہ کھینچ کر پی لے تب بھی ماں نہیں ہوتی, 5 مرتبہ اگر کھینچ کر وہ پی لے دودھ تو اس کی ماں ہو جاتی ہے. یہ مسئلہ بھی یاد رکھا جائے. اس کے بعد یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ کسی عورت کا شوہر مر جائے تو اب یہ شوہر کے مرنے کے بعد عورت کتنے دنوں تک عدت گزارے گی؟ کہا 4 مہینہ 10 دن. متوفی عنہا زوجہا کی عدت 4 مہینہ 10 دن ہے. یہاں سمجھ لیجئے, مطلقہ عورت کی عدت 3 حیض. جس عورت کا شوہر مر جائے اس کی عدت 4 مہینہ 10 دن, اور بچی جس کو ابھی ایام ماہواری شروع نہیں ہوا, شادی ہو گئی طلاق بھی ہو گئی, ایام ماہواری شروع ہی نہیں ہوئے, تو اس کی عدت 3 مہینے ہے. یہ اور اگر کوئی اور ایسی عورت ہے جو حاملہ ہے, اس کو کسی نے طلاق دے دیا, تو ابھی اگر بچہ پیدا ہو جائے تو ابھی اس کی عدت پوری ہو جائے گی. ابھی طلاق دیا اور گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا, اس کی عدت پوری ہو گئی, گویا کہ حاملہ کی عدت وضع حمل ہے. اچھا اس کے بعد مہر کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے. مہر, لڑکا اور لڑکی دونوں کی شادی ہو رہی ہے, مہر متعین ہو گئی 5,000 روپے. اب لڑکا لڑکی کو لے کر کے گھر گیا, ابھی اس سے ملا نہیں, طلاق ہو گئی, کتنی مہر دے گا؟ آدھی, 2,500 دے گا. اور اگر مل لیا, اس سے ملنے کے بعد کوئی بات بگڑ گئی, طلاق دے دیا, اب کتنی مہر دے گا؟ پورے 5,000. مہر متعین تھی 5,000, اب خلوت صحیحہ سے پہلے دے دیتا ہے تو 2,500, خلوت صحیحہ یعنی ملنے کے بعد طلاق واقع ہوتی ہے تو پورے 5,000 دینے پڑیں گے. اور نکاح کے وقت مہر متعین نہیں تھی, نہ 2,000 نہ 4,000 نہ 10,000, کچھ نہیں. اب لڑکا لڑکی کو گھر لاتا ہے, خلوت صحیحہ سے پہلے, ملنے سے پہلے ہی طلاق ہو جاتی ہے. اب کتنا دینا؟ 1 جوڑا کپڑا. اور اگر خلوت صحیحہ یعنی ملنے کے بعد دیتا ہے تو کیا دینا پڑے گا اس کو؟ مہر مثل. یہ مہر مثل کیا ہوتا ہے؟ نکاح کے وقت مہر متعین نہیں تھی نا, خلوت صحیحہ کے بعد طلاق ہو گئی ہے, اب کتنی دے گا مہر؟ مہر مثل. مہر مثل کا مطلب کیا؟ لڑکی کی بہن کا جتنا مہر ہے, اگر 5 لاکھ روپیہ تو 5 لاکھ روپیہ دینا پڑے گا اس کو. لہذا مہر متعین کر لیا کرو, کہیں مہر مثل نہ دینا پڑے. یہ مہر کے مسئلے قرآن حکیم میں بیان کیے گئے. اس کے بعد لفظ متاع کا لفظ ہے, وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ. یہ بہت زبردست مسئلہ ہے, اور شاہ بانو کیس کی آپ نے اسٹڈی کی ہوگی, طلبہ بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹس ہیں, انہوں نے گہرائی کے ساتھ اس کیس کا مطالعہ کیا ہوگا. جب شاہ بانو کے شوہر نے شاہ بانو کو طلاق دے دی تو اس نے کیس دائر کر دیا کہ مجھے زندگی بھر نفقہ ملنا چاہیے, اور غالباً عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ شاہ بانو کو زندگی بھر